پیارے دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی تخلیق کے بعد اللہ پاک نے انہیں جنت میں داخل کر دیا اور حکم دیا کہ جنت کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھاؤ سوائے شجرہ ممنوعہ کے۔ چونکہ شیطان سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود ہو گیا تھا تو اللہ پاک نے اس کے جنت میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی۔ سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے اور وہ دونوں جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ جبکہ شیطان چاہتا تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے دل میں کوئی ایسا وسوسہ ڈالوں جس کی وجہ سے وہ جنت میں رہ کر کوئی ایسا کام کریں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان دونوں سے ناراض ہو کر ان کو بھی جنت سے نکال دے۔ شیطان کو اس بات کے بارے میں علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر قسم کا پھل اور اناج کھانے کی اجازت دے رکھی ہے، لیکن خدا نے ان کو گندم کھانے سے سختی سے منع فرمایا تھا۔ شیطان 300 سال تک جنت کے دروازے پر بیٹھا رہا کہ کوئی بھی جنت سے باہر آئے تو شیطان اس سے بات کر کے جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک دن مور جنت کے دروازے سے باہر آیا۔ شیطان نے اس کو دیکھ کر بہت ہی خوشی محسوس کی اور اس کو کہنے لگا کہ تم تو بہت ہی خوبصورت ہو۔ شیطان نے اس پرندے سے پوچھا کہ تم کون ہو جو اتنی خوبصورتی رکھتے ہو؟ مور نے کہا کہ مجھے مور کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مور نے شیطان سے کہا کہ اب تم مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ شیطان نے کہا کہ میں عالم کروبیہ کے فرشتے کا سردار ہوں، میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ میں عالم کروبیہ کے فرشتوں کا سردار ہوں، میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں داخل ہو کر سب چیزیں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ شیطان نے مور سے کہا کہ کیا تم مجھے جنت میں داخل ہونے کے لیے میری مدد کر سکتے ہو؟ اگر تم مجھے جنت میں داخل کرنے میں میری مدد کرو گے تو میں تجھ کو 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس کی وجہ سے تم ہمیشہ کے لیے ہی جوان رہو گے، تم کبھی بھی بوڑھے نہیں رہو گے، تم کو کبھی بھی کوئی بیماری نہیں لگے گی، تم ہمیشہ کی زندگی جنت میں ہی گزارو گے۔ مور شیطان کی باتوں میں آ گیا تھا۔ مور نے کہا کہ میں تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ تجھ کو جنت میں لے جاؤں۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے دوست سانپ کو لے کر آتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ وہ تجھ کو جنت میں لے جائے۔ یہ بات کر کے مور جنت میں سانپ کے پاس آیا۔ مور نے سانپ کو سارا قصہ بتا دیا۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ سانپ جنت کے دروازے کے باہر آیا اور شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں لے گیا۔ اس طرح سے شیطان جنت میں داخل ہو گیا۔ فرشتے شیطان کو جنت سے باہر نکالنے لگے، لیکن خدا کی طرف سے حکم تھا کہ شیطان کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ شاید حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لینا تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر ان سے پیار و محبت کی باتیں کرنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو شیطان کے روپ کے بارے میں علم نہ ہو سکا کہ یہ شیطان ہے۔ شیطان نے دونوں کو کام کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں ہی ہمیشہ جنت میں اس طرح ہنسی خوشی زندگی گزارتے رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ دونوں نے پوچھا کہ ہم کس طرح ہمیشہ کی زندگی جنت میں گزار سکتے ہیں؟ شیطان نے کہا کہ اگر تم دونوں گندم کے اناج کو چکھ لو تو تم ہمیشہ ہی جنت میں خوشباش زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ شیطان کی بات سنتے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں خدا کا خوف طاری ہو گیا کہ خدا نے ہم کو گندم کھانے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ لیکن حضرت اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی۔ اماں حوا کے کہنے پر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی گندم کے دانے کھا لیے۔ گندم کے دانے کھاتے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو زمین پر الگ الگ مقام پر اتارا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے دونوں کو زمین پر اتار دیا۔ شیطان اپنا بدلہ لینے میں کامیاب ہو گیا تھا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو شیطان نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ جس طرح خوبصورت پاؤں سے مور نے اپنے پنجوں میں سانپ کو اٹھایا تھا اور شیطان کو سانپ کے منہ کے ذریعے جنت میں داخل کیا تھا،
اللہ تعالیٰ نے مور کے پاؤں کی خوبصورتی کو بدصورتی میں بدل کر رکھ دیا۔ سانپ نے شیطان کو منہ میں چھپا کر جنت میں داخل کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مور اور سانپ کو جنت سے باہر نکال دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کئی سالوں تک خدا سے رو رو کر معافیاں مانگتے رہے، اور کئی سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے دونوں کو آپس میں ملا دیا۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔